رسول اکرم نے فرمایا اگر کوئی جہاد نہیں کر سکتا، سونے چاندی کے پہاڑ جو ہے اگر اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں اس سے بہتر اجر ملے گا تو کس سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک دیہاتی آ گیا اللہ کے رسول کے پاس، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول کوئی خیر کی بات بتائیں جس کا مجھے فائدہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ دیہاتی چل پڑا، تھوڑا سا دور جا کے نا واپس آ گیا، کہتا ہے اللہ کے رسول سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ تو اللہ کے لیے ہوا، تو میرے لیے کیا ہے؟ والحمد للہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول یہ بھی اللہ کے لیے، تو میرے لیے ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے رسول یہ بھی اللہ کے لیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ واللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ کے پیغمبر یہ بھی اللہ کی کبریائی، تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم کہو گے نا سبحان اللہ تو تیرا رب کہے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا۔ جب تم کہو گے نا الحمدللہ تو تیرا رب کہے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا۔ جب تم کہو گے نا لا الہ الا اللہ تو تیرا رب کہے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا۔ جب تم کہو گے نا اللہ اکبر تو تیرا رب کہے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ جس کو اس کا رب 4 مرتبہ کہے کہ میرے بندے تو نے سچ کہا ہے، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ پھر تم کہنا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، تو تیرا رب کہے گا قد فعلت، میرے بندے جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر تم کہنا اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم فرما دے، تیرا رب کہے گا قد فعلت، جاؤ میرے بندے میں نے رحمتوں کی برکہ برسا دی۔ پھر تم کہنا وارزقنی، اللہ مجھے رزق عطا فرما، تیرا رب کہے گا قد فعلت، جاؤ میرے بندے میں نے رزق میں فراوانی کر دی۔ وہ اتنا خوش ہوا دیہاتی، وہاں سے دوڑا اور یہی کہتا جا رہا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی۔ 3 چیزیں میت کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں، اہلو، رشتہ دار بھی جائیں گے، وہ لوگ بھی حتیٰ کہ جائیں گے جو تمہیں دنیا میں برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس دن لوگوں سے منہ چھپانے کے لیے، تانوں سے بچنے کے لیے دشمن بھی تیرے ساتھ جائے گا کہ آج تو مر گیا ہے، لیکن دل ہی دل میں خوش بھی ہوتا ہوگا کہ اس سے جان چھوٹ گئی، لیکن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مالہ، تیرا مال بھی جا رہا ہوگا، تیری متحدی میں کام کرنے والے بھی سکورنگ کرنے کے لیے جائیں گے، نہ گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر تیری کوئی گاڑی ہے، اس وقت غلام ساتھ جاتے تھے اور گھوڑے اور خچر ساتھ جاتے تھے سوار ہو کے، اور ساتھ تیرا عمل بھی جائے گا، لیکن کچھ ہی وقت گزرے گا، کچھ زیادہ وقت نہیں گزرے گا، آخر 4 تکبیریں پڑھ کے جنازہ پڑھا دیا جائے گا، سب لوگ فارغ، اہل و عیال بھی واپس، یہ 4 پہیے گاڑیاں بھی واپس خالی آئیں گی، کوئی وہاں نہ آپ کا غلام رکے گا، نہ آپ کی چاہت کرنے والا رکے گا، نہ آپ کو اپنے سر پہ دنیا میں بٹھانے والا اور جس کو تم ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتے ہو، آج کوئی بھی وہاں نہیں رکے گا۔ سب مٹی ڈالیں گے اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑیں گے، بلکہ بار بار دیکھیں گے ہاتھ گندے تو نہیں ہو گئے، اپنے لباس کو جھاڑیں گے، واپس آ جائیں گے، تیرے ساتھ رہے گا تو تیرا وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، تیرا عمل باقی رہے گا۔ ادھر بند کوٹری میں تم گئے، بڑے بڑے کھلے ولاس میں رہنے والے سن لے، وہ بند کوٹری میں جب تم گئے، اگر ایمان والے ہوگے تو فرشتے سوال کریں گے من ربک ما دینک ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، رب کے بارے میں سوال، اللہ کے نبی کے بارے میں سوال، تیرے دین کے بارے میں سوال۔ اگر تو دیندار ہوا تم جواب دو گے، اچھا جواب، صحیح جواب، فرشتے خوش بھی ہوں گے۔ اور فرشتے جب آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، بال ان کے بکھرے ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کی آنکھیں جو ہیں اللہ ذوالجلال نے نیلی بنائی ہیں، اور زمین کو اکھاڑتے ہوئے دہشت و وحشت پیدا کرتے ہوئے آتے ہیں، اور آتے ہی بٹھا لیتے ہیں چودھری کو بھی، غلام کو بھی، بچے کو بھی جو بالغ ہے، بوڑھے کو بھی، اور کڑیل جوان کو بھی۔ بتاؤ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر رب کو دنیا میں پہچانا ہوا، اس کے سامنے سجدہ کیا ہوا، اس کی بات مانی ہوئی، تو یہ زبان بول کے کہے گی ربی اللہ، نہ اس میں رٹا لگانے کی ضرورت، نہ اس میں سوچنا کہ میں ہر وقت یہ اپنے سامنے لکھ کے رکھ لوں
عمل ہوگا، توحید پہ کاربند ہوں گے، شرک سے بچا ہوگا، شرکیات سے پرہیز کیا ہوگا، صحیح جواب ہوگا۔ 3 سوالوں کے جواب دو گے مسلمانوں، آسمان سے آواز آئے گی، ان صدق عبدی، میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ بولا ہے، سچ بولا ہے اس نے۔ افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے چاہنے والے کہاں چلے گئے؟ اس کو مٹی پہ ہی لٹا کے چلے گئے۔ سنت بھی یہ ہے کہ قبر میں کوئی چیز نہ بچھائی جائے، اس کو مٹی پہ ہی لٹا کے چلے گئے۔ میرے فرشتوں نہیں، باقی کام پھر ہوگا۔ جنتی بچھونے فوراً اس کے نیچے بچھا دو۔ البسوہ لباس الجنہ، یہ تو بہت مہنگا کپڑا پہنتا تھا، اللہ نے اس کو دیا تھا اور اللہ ذوالجلال کی نعمتوں کا اظہار کرتا تھا۔ نہیں، یہ 3 کپڑے جس میں سلائی بھی نہیں ہوئی یہ چھوڑ کے چلے گئے۔ البسوہ لباس الجنہ، اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ ابھی جنت تو نہیں آئی لیکن وعدے یہاں سے ہی پورے شروع ہو جائیں گے، پورے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے یہ بند کوٹری میں آ گیا، بڑے کھلے گھر میں تھا، فَيُفْتَحُ لَهُ قَبْرُ، اور اس کی قبر کو کھولا جائے گا، مد بصری، جہاں تک اس کی نظر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے بندہ مومن کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے۔ وَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا، جنت کی خوشبوئیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تھا مومن کا حال۔ اور مومن جو ہے جب اس سے حساب لینے کی بات ہوتی ہے وہ کہتے رک جاؤ، اس کو دکھایا جاتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، کہتے رکو میری عصر کی نماز رہتی ہے، میں نماز پڑھ لوں۔ لیکن کہے گا وہ جو نمازیں پڑھتا ہے، ایک وہ ہوگا جو کافر ہے، ایک وہ ہوگا جو عقیدے کا منافق ہے، اور ایک وہ ہوگا جو شک کرنے والا، دین میں شبہات اور یقین نہ کرنے والا۔ جب اس سے سوال کیا جائے گا تو کہنے والا کہے گا فرشتہ من ربک، بتاؤ تیرا رب کون سا ہے؟ یہ قبروں پہ سجدے کرنے والا، یہ اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت کرنے والا، یہ کسی اور کے ساتھ اللہ ذوالجلال کی محبت جو اللہ ذوالجلال کے ساتھ کرنی ہے کسی اور سے کرنے والا، یہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، ہاں لا ادری، وَكَأَنَّهُ يَتَذَكَّرُ شَيْئًا وَلَمْ يَدَّكِرْ، ہاں سے کیا مراد ہے؟ جو حدیث کے الفاظ ہے، سوچے گا یہ لفظ تو سنا تھا، یہ تو تقریروں میں بھی لوگ کہتے تھے اللہ ہے اور اللہ ذوالجلال ہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، لیکن یاد نہیں آئے گا۔ پھر پوچھا جائے گا ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، پیغمبر کے بارے میں تمہارے نظریات کیا ہیں؟ تم کیا جانتے ہو؟ جس نے سنت کو اختیار کیا نہیں ہوگا، جس نے ساری زندگی بدعات کو سینے سے لگائے رکھا، جس نے اپنے بڑے کو، جس نے اپنے سینے سے نکلنے والی ایک بات کو ہی نبوت کا درجہ دے دیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، وہ کیسے کہے گا کہ میں نے اللہ کے رسول کو اپنا پیغمبر مانا ہے؟ میں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جس نے قرآن پڑھا ہوگا، حدیث پڑھی ہوگی، دین کا قانون اور آئین اور دستور اسے سمجھ آئے گا، اس کے مطابق وہ جواب دے سکے گا مومن۔ لیکن منافق جو ہے، کافر جو ہے اور شک کرنے والا جو سوچتا ہے لگتا نہیں ہے کہ دینداروں کا کچھ بن سکے گا، لگتا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی کوئی کام آ سکے گی، ایسے شخص قبر میں جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور دونوں ہستیاں آپ کے سامنے ہیں، ایک مومن ہے جس کو فرشتے کہیں گے اتنا تو بتا دو تمہیں جواب کیسے آئے؟ یہ بندہ مومن وہاں بھی کہے گا قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا، وعملت بما فی، میں نے اس پہ عمل کیا، اور دوسری روایتوں کے الفاظ ہے وصدقت بہ، میں نے قرآن کی ہر بات کو سچا مان لیا، جو اس کے اللہ کے پیارے محبوب نے بات کی میں نے اسے سچا مان لیا۔ اس وقت پھر کہتا ہے جب اسے جنت میں اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے، کہتا ہے رکو رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ، اللہ جلدی سے قیامت کو قائم کیجئے، حتی ارجع الی اہلی، کیوں؟ میں جلدی واپس جاؤں اپنے اہل و عیال کی طرف، جا کے بتاؤں دیکھو نیک عمل کا مجھے بدلہ کتنا اچھا ملا۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں نم کہ نومت العروس، سو جاؤ، اس وقت تک
سو جاؤ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، اور ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، کوئی اسے اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں کافر ہے اور عقیدے کا منافق ہے، او المرتاب، اور دین میں شک کرنے والا۔ جب تینوں سوالوں کے جواب ایک ہی ہوتا ہے، ہاں لا ادری، مجھے علم نہیں ہے۔ خود فرشتے کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ دین کو سمجھا، تجھے کیسے جواب آتے؟ فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَ بَيْنَ اُذُنَيْ، دو کانوں کے درمیان ایک گرز اٹھاتے ہیں فرشتے جو اس کے دو کانوں کے درمیان مارتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ہتھوڑا ہے، پوری کائنات مل کے اس کو اٹھا نہیں سکتی۔ اگر کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ اور مٹی بن جائے، اور یہ اسی طرح اس پہ عذاب شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں عذاب دینے کے لیے قیامت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے صحابہ کرام سے کہا تھا، من صلی علی او سأل لی الوسیلہ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس کی شفاعت۔ صحیح ترغیب کی روایت 188، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلی علی، بخیل تو لیکن سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو۔ اور پھر یہاں رک کے میں کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں کافر، کچھ ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ بھی دشمن کے رسول۔ اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں۔ آپ پوچھ اپنا نام آئے گا تو 4 سابقے 4 لاحقے، ایم اے پاس ہے یا ایم فل، اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ صاد، بخیل۔ تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، سعادت خوش بختی۔ میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہوں گا، اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو۔ کون ہے جو جب بھی لکھے گا صاد یا صل عام نہیں، پہلے علم؟ آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا۔ کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ لکھیں گے، 786 لکھیں۔ ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ ابجد حوض حتی کو بھی نکالے تو 786 بنا کے دکھائے۔ عادات کا علم جو اس میں بھی دیکھ۔ پھر اللہ عز و جلال کے نام میں بخل، دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے، تو رب تعالی جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح کی روایت 1675، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد، ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہو۔ بلکہ حسین ابن علی کی روایت ہے صحیح ترغیب کی 1681، من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئۃ الجنہ، جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کیا جائے پڑھنا بھول جائے راست۔ اس پہ کوئی اشکال ہے تو کوئی بتائے؟ ہمارا تو موقف ہے دعائی قبول، دعا چڑھتی نہیں، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے من؟ یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے۔ تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے اللہ ذو الجلال کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ تقاضا کہ آپ پر اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھ۔ کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ ذو الجلال اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنون پڑھو۔ لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ ذو الجلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہے، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ذو الجلال رحمت کی برکھا برس، تعریف کریں گے، والثناء، فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں کہ یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسول۔ وہاں درود مانا نہیں ہو، لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ وہاں بھی درود، بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی، فرشت بخشش کی دعائیں کی۔ صلی الرجل، جب لفظ صلاۃ کو کسی انسان کے ساتھ، ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معانی اہل لغت نے بیان کی۔ لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہو، وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان، اللہ ذوالجلال کی تعریف، حمد بیان کی۔ قرآن مجید کے ترجمے صحابہ تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں اختیار کریں۔ آپ کی محبت کا ایک ساتواں تقاضا بھی، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ایک بات۔ محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کر دیا، بھلا اللہ سے کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت، غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھ، سورۃ الانعام کی 50 نمبر، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور سورۃ الکہف کی آخری آیت۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ مَا يُوحَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ فَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ قُل لَا أَقُولُ اللَّهِ، میں بڑی محبت کے ساتھ ادب احترام کے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں کی محبت کا دعویٰ، اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویہ غلو کر کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں، میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذوالجلال، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے۔ قل، فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعم ولا امنعک، نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں، انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، کہاں؟ جہاں مجھے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، کیا کہتا؟ 15 دن کیا سنا؟ محبت میں تجاوز، کہ اللہ کے رسول پڑھا کرے اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا کرے، سمجھ آئے گی محبت کیسے کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة بنی علی فجلس على فراشہ، میری شادی کے دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے پاس آ کے کہ مجلسی کا منی وجویریات یضربن بالدف، چھوٹی بچیاں جو ہیں، من قتل من آبائہن یوم بدر، بدر کے شہداء کے متعلق ندبہ کر رہی تھی، یندبن، ایک بچی کہنے لگی یعلم، ہمارے درمیان اللہ کے نمبر ہیں جو آپ نے مایا لا تقولی ہاں، لا تقولی ہاں کہ قولی میں کنتی تقول، یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی، کہو جو شہداء کی اب بات کر رہی تھی۔ لا یعلم ما فی غد الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کے بارے میں اور کل کے بارے میں نہیں جانتا۔ دنیا میں اگر کسی کی چاہت ہے کہ اللہ میری مدد کرے، میرے رزق میں فراوانی کرے، تو ایک بڑا سا آسان سا ایک راستہ ہے،
سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال بڑا دیا تھا، تو آپ نے بلا کے کہا ابغونی فی ضعفائکم فانما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ جو کمزور، جن کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں نا، جو تواضع اختیار کرنے والے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، ان کی وجہ سے اللہ ذوالجلال تمہاری مدد بھی کرتے ہیں اور تمہیں رزق بھی عطا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان۔ اگر کسی کے پاس لباس پہننے کی طاقت ہے لیکن وہ لباس دوسروں کو دے دیتا ہے کہ ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کچھ ہے، طاقت ہے اس کے پاس لیکن وہ اللہ کی رضا کو مقدم کر کے لوگوں کو دے دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے فرمائیں گے ایمان کا لباس جو تمہیں پسند ہے نا جنت میں اجازت دیتا ہوں وہ تیری پسند کے مطابق تمہیں لباس دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے پیارا انسان وہ ہے جس کو طوبہ جیسی نعمت ملے گی، اور طوبہ ایسا درخت ہے کہ اگر 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے اس درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا۔ یہ وہ شخص ہے، اس کو اگر کھڑا کر دیا جائے کہ آپ نے پانی پلانا ہے، کہتے ہیں میں پانی پلاؤں، اس کو کہہ دیا جائے بس تم نے تیر پکڑانے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تیر پکڑا دوں۔ اجر میں بھی برابری ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا یہ سعادت، یہ خوش نصیبی، یہ بختوری اور اتنی بڑی جنت کا مالک بن جائے گا۔ اس تواضع کو اختیار کرنے کے 3 آسان طریقے یہ ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیے، آپ کون ہیں؟ میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندوں کا کام یہ ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی جھگڑا بھی کرے تو سلام کر دیا کرو۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندوں کی عادت یہ ہے يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ تواضع کے ساتھ کرتے۔ اگر تو آپ عباد الرحمن ہیں تو پھر تو یہ کرنا ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ ایک شخص اکڑ کے چل رہا تھا، کہتے ہم بھی سوچتے تھے پتہ نہیں کون ہوں گے، ان للشیطان اخوانا، شیطان کے بھی کوئی بھائی ہوتے ہیں، وہ اکڑ کے چلتے۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ تواضع اختیار کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر وقت اپنے آپ کو بابوز رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کا ذکر جتنا کریں گے اتنی شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ میں خیر کی طاقت زیادہ آئے گی۔ اور تیسرا طریقہ جن کو اللہ نے تواضع دی ہوتی ہے، علماء ہیں، ربانیین، مربیین، کبھی ان کی مجالس میں بیٹھا کرے، جو ٹیوننگ، جو ریفائننگ ان کی مجالس میں ہو سکتی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہوتی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ارضاہ، کون عبد الرحمن؟ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر، اور صبح کی نماز کے وقت بھی صف اول کے نمازی، اور اللہ نے دل کیسا دیا، سارا کچھ ہی مکے چھوڑ کے مدینے چلے گئے، مکھن کی چند ٹکیاں لے کے گئے، اللہ نے پھر بھی اتنا اس کے کاروبار میں برکت ڈالی، 8 کروڑ اس وقت اگر ہم آج دیکھیں جو صرف امہات المؤمنین کے لیے انہوں نے وقف کیا تھا کہ اللہ کے رسول کی زوجات مطہرات ہیں، جب تک یہ زندہ ہے میں 8 کروڑ وقف کرتا ہوں ان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے۔ لیکن مٹی کا سودا کرتے سونے کا بھاؤ مل جاتا۔ کسی نے پوچھا راز کیا ہے؟ کہا کسی اور کو بھی بلا لو، کسی کو فائدہ ہو جائے گا۔ ہم سے کو پوچھے نا راز کیا؟ کہتا نہیں، یہ لائن میں دے بیٹھا تو کیا بنے گا، میں اس لائن میں وحدہ لا شریک رہنا چاہتا ہوں، میں شرک برداشت نہیں کرتا۔ کہا بلاؤ، 3 راز بیان کیے۔ کہا پہلا راز یہ ہے میں نے آج تک کاروبار کے اندر جھوٹ نہیں بولا۔ دوسرا راز، میں نے کاروبار کی وجہ سے آج تک نماز با جماعت نہیں چھوڑی۔ تیسری بات، میں نے آج تک نشہ اور طمع اور حرص اور لالچ نہیں کی، سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں۔ 1000 اونٹ خریدے اور میرا قانون یہ تھا کہ میں جانور 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔
1000 کے 1000 جس قیمت میں لیے اسی قیمت میں بیچ دیے۔ اللہ نے عقل دی تھی، دانش دی تھی، ڈیل کرتے وقت کہا کہ مال اتنے کا ہی دیتا ہوں جتنے کا آیا، لیکن رسی میں اتاروں گا۔ رسی کو میں نے اتروایا اور 1000 اونٹ کی رسی کو 1 درہم کے بدلے بیچ کے 1000 کا پروفٹ اللہ نے مجھے وہاں میں دے دیا۔ اس پاری کا دوسرا پیغام جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت پیغام ہے۔ مومن کبھی خیانت نہیں کرتا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ کافر ہو مسلمان ہو، دونوں کے ساتھ تمہیں خیانت کا حکم نہیں، بلکہ حدیث کیا کہتی ہے، لا تخن من خانک، جس نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے تم اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ کس قدر اسلام خوبصورت دین ہے۔ بلکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، الامانہ مفتاح الرزق۔ کوئی رزق کی چابی لینا چاہتا ہے تو امانت دار بن جائے، اللہ اس کے ہاتھوں کو چابیوں سے بھر دیں گے جو رزق کی چابیاں ہوں۔ بلکہ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے، جو دنیا میں پرواز کرنا چاہتا ہے اس کو 2 ونگز چاہیے، اور وہ 2 ونگز کون سے ہیں؟ صدق الحدیث وحفظ امانہ، زبان کی سچائی اور امانتوں کی حفاظت۔ یہ 2 پر جس کو نصیب ہو جائیں، دنیا میں بھی پروازیں کرتا ہے اور جنت میں بھی یہ پروازیں ہی کرتا نظر آتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، 4 اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا۔ 4 چیزیں اگر تمہیں مل جائے نا، ساری دنیا برباد ہو جائے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ صدق الحدیث، بات سچی کر، وحفظ امانہ، امانت کی حفاظت کرنا، وعفت مطعم، حلال توشہ کھانا، وحسن خلیقہ، اچھا اخلاق۔ یہ 4 چیزیں جسے مل جائے، پوری دنیا کی خیر و برکت اللہ نے اس کے دامن میں جمع کر دی۔ لا يهمنكم طنطنة الرجل ولكن من كف عن اعراض الناس۔ لوگوں کے دعووں کے پیچھے نہ جایا کرو، لوگ دعوے کیا کر رہے ہیں۔ اصل بہادر وہ ہے جو لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اللہ نے اسے ذمہ داری دے چھوڑی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا، کافر کے ساتھ بھی تم نے خیانت نہیں کرنی۔ یہی وہ راز تھا کہ کافر مسلمان ہوتے تھے، کہ مسلمانوں کا ایک ضابطہ ہے، مسلمانوں کی زندگی کا ایک اصول ہے، اور یہ اصول وہ ہے جس کے ساتھ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا۔ معاملہ طے پا گیا ہے، آپ مسلمان ملک میں رہتے ہیں، کافر آپ کے قانون کی پابندی کرتا ہے، ذمہ ہے، خراج دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، یا آپ کے اصول و ضوابط کی پابندی کرتا ہے، اب تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ فرمایا، من قتل ذمیا او معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ۔ جو شخص پھر قتل کرے گا جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا، امبیسڈر ہے یا کوئی اور ہے، کوئی ذمہ ہے، یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہی تو عظمت تھی اسلام کی کہ کافر مسلمان ہوتے تھے۔ وہ قاضی شرح کے پاس کیس آیا نا، کیس کس چیز کا آیا؟ وقت کے حکمران کا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ گم ہو گئی، یہودی نے پکڑ لی، کیس ہو گیا۔ ایک طرف یہودی ہے، دوسری طرف وقت کا خلیفہ ہے، اور اسی کا مقرر کردہ جسٹس ہے۔ کہا دلائل دو، کہا میرا بیٹا گواہی دے گا، حسن و حسین گواہی دیں گے۔ کہا میں ان کی گواہی نہیں مانوں گا۔ جانتے آپ کون ہے وہ؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے شہزادے ہیں۔ کہا میں جانتا ہوں، ان کے نانا نے ہی کہا تھا یہ جنت کے شہزادے ہیں، اور اسی نانا نے ہی کہا تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ کہا تو میرا غلام کمبر گواہی دے گا۔ کہا غلام کی گواہی اپنے آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ تصور تھا کہ دلائل نہیں پیش کر سکے، یہودی اسی بات پہ ہی مسلمان ہوا کہ اتنا پیارا دین، حالانکہ زرہ تو ان کی تھی۔ لا تخن من خانک، جو آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے تم خیانت نہ کرو۔ آپ 24 گھنٹے زندگی کے گزارتے ہیں، اگر 5 نمازوں کو جمع کریں تو کتنا ٹائم ہم نماز کو دیتے ہیں؟ آپ تو خیر متقی آدمی ہیں تو آپ نے خشوع والی نماز 40-45 منٹ لگا لیے، اگر 5 نمازیں پڑھے تو کتنا وقت لگے گا؟ چلو آپ آدھ گھنٹے سے 1 گھنٹہ لگا لیں،
حدیث یہ کہتی ہے اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، آدم کے بیٹے جب عبادت کا وقت آئے نا تو پھر ٹوٹلی فارغ ہو کے عبادت کیا کر، دل تیرا میری طرف ہونا چاہیے۔ میں کیا کروں گا؟ املأ یدیک رزقا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، تو اسے سنبھالا ہی نہیں جائے گا۔ واملأ قلبک غنا، اور تیرے دل کو بھی میں غنا سے بھر دوں، تجھے کبھی فقیری کا خوف ہی نہیں آئے۔ وإلا تفعل، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، املأ یدیک شغلا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، صبح ٹائم اور ڈیوٹی ہے، رات کو اور ڈیوٹی ہے۔ ولم اسد فقرک، تیرے دل میں کبھی بھی فقیری ختم نہیں ہوگی، مال ہونے کے باوجود تو روتا ہی نظر آئے۔ آج عبادت کے اس پہلو پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ عبادت کا یہ پہلو برکت والا پہلو، آپ مختصر نماز پڑھ لیں لیکن پوری پڑھیں۔ پوری پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب صبح کی رکھتی اللہ کے رسول پڑھتے، مکمل بھی پڑھتے اور ہلکی بھی پڑھتے، اور بس اوقات لگتا کہ شاید سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، لیکن مکمل نماز۔ آپ جب قلب و قالب سے متوجہ ہو کے پڑھیں گے، خواہ آپ نے بہت لمبی نماز نہیں پڑھی، سوچ کے جب آپ پڑھ رہے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے معنی آپ کو سمجھ ہیں، تو یہ نماز آپ کو دنیا جہان کی عظمتوں سے نواز دے۔ بلکہ صحیح بخاری کی شرح میں جو فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی روایت لائے ہیں، ایک غلام تھا تو وہ نماز پڑھ رہا، اس نے بہت پیاری نماز پڑھی، جب سلام پھرا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر آؤ، جاؤ تم آج کے بعد آزاد ہو۔ اتنا خوبصورت نماز پڑھنے والا غلام نہیں رہ سکتا۔ وہاں کہنے والے نے کیا کہا؟ اگر غلامی سے نجات یہ خوبصورت نماز دلا سکتی ہے تو جہنم سے بھی دلا۔ اس لیے دل لگا کے نماز پڑھو۔ اور دل کیسے لگے گا؟ سوچو میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے سلف صالحین پرانے جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا آج کل تو وہ عادت ہی نہیں بن گئی ہے، پرانے زمانے میں جب کوئی آتا تھا انکل ماموں کو آتا جلدی سے اپنی ڈگریاں لے کے آتے، میں نے یہ بھی پڑھ لیا، میں نے یہ بھی پڑھ لیا۔ آج زمانہ زیادہ ترقی کر گیا ہے، جب بھی کوئی بڑا آتا تو جلدی سے وہ البم لے آتے ہیں، میں نے یہاں کھڑے ہو کے پکچر اتروائی، میں نے یہاں بھی اتروائی، میری نا اس سے بھی ملاقات ہوئی۔ اب وہ دور ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ نصیحت کیا کیا کرتے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ دوسری نصیحت کیا کرتے؟ بیٹا نماز سوچ کے پڑھا کر۔ تو میں بھی آپ سے ادباً گزارش کروں گا، ایک مرتبہ خوبصورت وضو کر کے 2 رکعتیں سوچ کے پڑھ کے دیکھیے، آپ کو آپ کی اس 2 رکعتوں کا اور باقی رکعتوں کا فرق نظر آئے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس قادر مطلق نے انسانیت کی کامرانی کے لیے ایسے اصول و ضوابط قرآن مجید میں اتارے ہیں جن کی روشنی میں زندگی گزارنے سے انسان دنیا کی کامیابیاں بھی سمیٹ سکتا ہے اور اخروی کامرانیوں کا مستحق بن سکتا ہے۔ ان اصول و ضوابط میں سے ایک ضابطہ جو بہترین زندگی کا ضابطہ حیات ہے وہ ہے تقوی۔ قرآن مجید کو اگر بار بار غور سے پڑھا جائے تو 258 مرتبہ اللہ ذوالجلال نے اس کلمہ مبارکہ کا تذکرہ کیا ہے۔ صرف 70 مرتبہ اللہ ذوالجلال نے حکم ہی دیا ہے کہ ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جس کام کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے وہ کام کتنا عظیم ہوگا اور کتنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں حفظ النفس عما یؤثم، ہر اس قول اور فعل سے اور اس سوچ اور ارادے اور نیت سے بچ جانا جس سے انسان گنہگار ہو سکتا ہے۔ ابن منظور بیان کرتے ہیں ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایہ، تقوی یہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کرو، اچھے اقوال کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے، اچھی نیت اور ارادوں کے ساتھ ہر وہ کام اختیار کرو جس سے تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ یہ تقوی ہے۔ طلق ابن حبیب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان تعمل بطاعت اللہ رجاء رحمت اللہ علی نور من اللہ
اللہ نے قرآن کی روشنی عطا کی ہے، اس روشنی کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرنا اس امید کے ساتھ کہ میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا، یہ تقویٰ ہے۔ وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ مَخَافَةَ عَذَابٍ مِّنَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ، انسان اس نظریے سے گناہ چھوڑے کہ قرآن نے اس کو گناہ کہہ دیا ہے، یہ شریعت نے منع کر دیا ہے، اس خوف کے ساتھ کہ اللہ مجھے اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، التقوی ترک ما تہوى لما تخشى، جب تک آپ اپنی خواہشات کو اللہ ذوالجلال کے تابع نہیں کرتے آپ کو تقوی نصیب نہیں ہو سکتا۔ خواہشات کو چھوڑنا اور اللہ کے فرامین کو مقدم کرنا، اس سے تقوی کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ ابن المعتز کہتے ہیں، خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقى لا تحقرن صغیرة فإن الجبال من الحصى، چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دو، بڑے گناہوں کو بھی ترک کر دو، یہ تقوی ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ کنکریوں سے ملتے ملتے ہی ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم ومحقرات الذنوب، چھوٹے گناہوں سے بچ جاؤ جس کو تم چھوٹے سمجھ کے کرتے جاتے ہو، فإن محقرات الذنوب متى يؤخذ صاحبها، جب چھوٹے گناہ اتنے کثرت سے ہو جائیں تو وہ چھوٹے نہیں رہتے، وہ بھی بڑے بن جاتے ہیں۔ جب اس کا مواخذہ ہوگا تو یہ چھوٹے گناہ جس کو انسان سمجھتا ہے کرنے والے کو ہلاک کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، تقوی کیا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، بتاؤں گا میں تب، پہلے تم بتاؤ۔ هل اخذت طریقا ذا شوک، کبھی کانٹوں والے راستے سے گزرے ہو؟ قال نعم، گزرا ہوں۔ تو پھر کیسے گزرے ہو؟ قال عدلت عنہ جاوزته قصرت عنہ، میں وہ راستہ ہی بدل لیا ہے، میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرا ہوں، میں الگ تھلگ ہو کے گزرا ہوں کہ کوئی کانٹا نہ مجھے لگ جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ذاک التقوی، تقوی بھی یہ ہے کہ تم برائیوں سے اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جاؤ، اس سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، متقیون کو کہتے ہیں، اتقوا ما حرم اللہ علیہم وأدوا ما افترض اللہ علیہم، تقوی انہی کے پاس ہوتا ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاتے ہیں اور جو اللہ نے فرض قرار دے دی ہیں ان کو ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لیس التقوى بصیام النہار ولا بقیام اللیل والتخلیط فيما بین ذلك ولكن التقوى ترک ما حرم اللہ وأداء ما افترض اللہ، تقوی روزے رکھنے اور تہجدیں پڑھنے سے ہی نہیں ملتا کہ انسان تہجد بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے اور فرض نماز کی پرواہ نہ کرے اور حرام سے نہ بچے۔ تقوی اس کو نہیں کہتے کہ روزے دار ہے تہجد گزار ہے، تقوی کی بنیاد یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرتا ہے اور حرام سے ہر وقت اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، التقوى الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والتزود لیوم الرحیل، تقوی کی عمارت 4 پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں خوف ہو تو اس اللہ ذوالجلال کا خوف ہو، انسان کی زندگی کے اعمال و اقرار اللہ ذوالجلال کے نازل کردہ قرآن کی روشنی میں ترتیب پائیں، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ قناعت کر لے اور آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگا لے۔
یہ 4 پلرز جس پہ تقوی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی کی یہ ساری تعریفیں، یہ 9 کی 9 تعریفیں اپنی جگہ مسلم درست ہیں، لیکن ایک تقوی وہ ہے جو ہر انسان کو سوچنا چاہیے، جو بہت ضروری ہے، جس سے اصل تقوی کا معیار سامنے آتا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ آپ کسی صوم و صلات کے پابند مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شریف فرمایا کرتے تھے لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی يدع ما حاک فی الصدر، کوئی شخص تقوی کی اس حقیقت کو، اس بلندی کو نہیں پا سکتا جب تک دل میں کھٹکا پیدا کرنے والی چیز کو بھی ترک نہیں کر دیتا۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلا تقوی کہتے ہیں فرائض کی پابندی کو، تقوی کہتے ہیں حرام چیزوں سے بچنے کو، تقوی کہتے ہیں خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کرنے کو، تقوی کہتے ہیں کہ انسان اللہ ذوالجلال کی رحمت کی امید کرتے ہوئے نیک عمل کرے، تقوی کہتے ہیں برائی اس لیے چھوڑے کہ اللہ نے منع کی ہے، اس لیے نہ چھوڑے کہ میں کر نہیں سکا، ہمت نہیں ہے، اس لیے چھوڑے کہ اللہ نے منع کیا ہے اور اس سے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ تقوی یہ ہے کہ انسان، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ان یطاع فلا یعصى، اطاعت صرف اللہ کی کرے اور اس کے رسول کی کرے، اور ان دونوں ہستیوں کی نافرمانی نہ کرے۔ ان یشکر فلا یکفر، ہر وقت شکر ادا کرے، یہ تقوی ہے، نہ شکری نہ کرے۔ ان یذکر فلا ینسى، اللہ کے ذکر کو عادت بنا لے، کبھی اللہ ذوالجلال کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ تقوی یہ ہے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ ان تمام قسم کے پہلوؤں کو سمجھنے اور پھر زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔